شعر پیش کر رہا ہوں حضور نقطہ آپ کی سماعت میں۔ فکرہ سرور پہ چھوڑی ہے لجام راہوار، عظمتوں کی پاسداری کا صلہ دے جائے گا۔ فکرہ سرور پہ چھوڑی ہے لجام راہوار، عظمتوں کی پاسداری کا صلہ لے جائے گا۔ تو نارے دوزخ سے یہ جنت رات بھر کہتی رہی، احترام فاطمہ ہور کو بچا۔ نارے دوزخ سے یہ جنت رات بھر کہتی رہی، احترام فاطمہ ہور کو بچا لے جائے۔ باواز مقدس جو بالکل نیا کلام آپ کی دعا ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ دعائیں ملتی رہتی ہیں، رضائیں ملتی رہتی ہیں، دعائیں ملتی رہتی ہیں، رضائیں ملتی رہتی ہیں، ہمیں بھی مشہد و تم سے عطائیں ملتی رہتی ہیں۔ یہ عطائی ہے جو ہم آپ کی سماعت میں ہمیں بھی مشہد و تم سے عطائیں ملتی رہتی ہیں۔ در زہرا سے جاتی ہے غذا جنت تلک، اور پھر در مشہد سے جنت کی غذائیں ملتی رہتی ہیں، در مشہد سے جنت کی غذائیں ملتی رہتی ہیں۔ ضروری مسئلہ بہت زیادہ چل رہا تھا میر حسن عزیز کے حوالے سے، جو ایک لفظ جو ہے وہ سمجھ نہیں پائی کس کے لیے کہا گیا، لیکن چونکہ وہ لفظ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے، اس لیے مجھنا چیزیں اس لفظ کو یوز کیا میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ ملتی رہتی ہیں مدینہ نور کی بستی ہے، لیکن بات یہ سچ ہے، وہاں بھی آتمائیں دائیں بائیں ملتی رہتی ہیں، وہاں بھی آتمائیں دائیں بائیں ملتی رہتی ہیں۔ علم کے سائے میں یہ معجزہ بھی ملتا رہتا ہے،
دیا بھی جلتا رہتا ہے، ہوائیں دل رہتی ہیں، دیا بھی جلتا رہتا ہے، ہوائیں ملتی رہتی ہیں۔ جو نقطہ پیش کر رہا ہوں آپ کی دعا فقط وہ تو جہاں میں خیمۂ شبیر ہے احمد، فقط وہ تو جہاں میں خیمۂ شبیر ہے احمد، جہاں پر گل چراغوں سے ضیائیں ملتی رہے، جہاں پر گل چراغوں سے ضیائیں ملتی رہتی ہیں، دعائیں ملتی رہتی ہیں، رضائیں ملتی رہتی ہیں۔ درود بر محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات پر چند اشارہ کرتا چلے باوجود بلند تر صلوات چند سلام کے اشارہ فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے، حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے، حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے، قبر میں چین سے سوئیں گے، عزادار حسین آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے، آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے، قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا، قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا، راہ میں ہر
حضرت عباس ہمارے ہوں گے، حضرت عباس ہمارے ہوں گے۔ کن تمناؤں سے 18 برس زینب نے، کن تمناؤں سے 18 برس زینب نے، اتنے صدقے روئے اکبر کے اتارے ہوں گے۔ اس کو ایک ماہی سمجھ سکتی ہے باتیں اکبر، کیسے بنزیست کے لیدان گزارے ہوں گے، کیسے بنزیست کے لیدان گزارے ہوں گے۔ دل کے بوالے بلند صلوات۔ قبلہ تشریف لے آئے، یا والے ہرگز مقصود نہیں، صرف ایک اعلان آپ اس موقع کے حوالے، اور انشاءاللہ اس کے بعد قبلہ اپنے بڑے تشریف لیں گے۔ آج 7 محرم الحرام کے حوالے سے اسی علی مسجد سے دوپہر بعد از نماز مغرب ظہر بعد از نماز ظہر انشاءاللہ جلوس برآمد ہوگا، اور وہ اپنے مقررہ راستے سے ہوتا ہوا بسم اللہ چوک پہنچے گا، جہاں انشاءاللہ 3 بجے مجلس ادا ہوگی، اور اسی مجلس سے قبلہ حسنین عباس صاحب خطاب فرمائیں گے، اور پھر بعد جلوس آگے اپنی منزل کی طرف مقررہ راستے سے ہوتا ہوگا انشاءاللہ کمیونٹی سینٹر میں اختتام پذیر ہوگا۔ اس میں آپ تمام مومنین اور بالخصوص مادی حضرات سے شمولیت کی بھرپور استدعا ہے۔ بعثت مصطفیٰ اور معرفت مبدت فی القربہ کے تحت جو عنوان یکم محرم سے لے کے قبلہ چل رہے ہیں، اسی سلسلے کی آج یہ 7ویں مجلس میں ملتمس قبلہ حسنین عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سے خطاب فرمائیں، بلکہ بآواز بلند صلوات۔
شرك التلوى الحسين عليه السلام وادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام بحق محمد وآله الأطهار الصلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على جميع أعدائهم. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكان في مكان آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایان شان پرخلوص استقبال صلوات. دعا ہے خدا بند متعال آئمہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس کو ریاض کر جہاں جہاں بھی صفحہ ضائع مظلوم کربلا بچھی ہے اسے اپنی حفیظت کے حساب میں رکھے. یا الہ العالمین بحق باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا. حاضرین میں سے جو بیمار ہیں ولیلہ انہیں شفا کلی نصیب فرمائے. بالخصوص بزرگوار عالم دین قبلہ سے اخلاق حسین شیرازی صاحب حالت قلب میں مبتلا ہے. قبل نہایت اٹیک ہوا. پروردگار عالم ان ایام کے صدقے میں ان کی خدمات دینیہ کے صدقے میں انہیں جلد از جلد شفا کاملہ عطا فرمائے. جس بندے مومن کے متعلق کہا گیا تو اتفاق دلانا حملہ ہوا. پروردگار انہیں شفا کو بھی نصیب فرمائے. باری رہا امام زمان کے صدقے میں ہم سب کو ایسا بنا دے کہ وقت کے امام ہم پہ نازل ہو جائے. جلد از جلد ہم سب کو حج بیت اللہ مدینۃ المنورہ کربلا نجف عراق سامرہ دیگر مقدس مقامات کی زیارات سے مشرف فرمائے. انہیں جامع اعظم میں جو ہم نے گریہ وزاری کیا اور جو گریہ وزاری کرنے کے لیے آمادہ ہیں باری رہا اس میں کوئی نقص رہ گیا ہو یقیناً نقص رہ جاتا ہے. اس نقص سے تسامح کرتے ہوئے ہمیں حسین کی پیر رونے والوں میں قرار دے. یہاں کے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمارے حقیقی وارث کے ظہور تعجیل فرما. جو مومنین و مومنات اس مقدس بارگاہ مسجد کو بنانے کے لیے معاونین تھے اور اگر آج اس دنیا میں نہیں رہے میرے اللہ ان کی قبول کو مکمل فرما. قبول معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اور اس پر جہاں جہاں بھی جو حسین کو خرچ کر رہا ہے بڑے رہا اس کے صدقے میں اسے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. دعاؤں کی قبولیت کے واسطے امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے واسطے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے آپ نہیں وقات سمجھتے ہوئے زحمت نہیں رحمت سمجھتے ہوئے پرخلوص حج صلوات. خصوصی طور پر کچھ بے گناہ مومنین کے لیے کہا گیا پروردگار عالم بحق امیر المومنین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بے گناہ قید کے صدقے میں ہر بے گناہ اسیر کو جلد بحال کرتا ہے. بحق امیر المومنین و جمیع المعصومین جو جائز شرعی حاجات اگر ہم تک نہیں پہنچ سکی مومنین و مومنات کی ان کے دلوں میں ہے پروردگار عالم کے دلوں کے حال جانتا ہے. جب اس درد سے واپس لوٹیں تو ہمارے حق میں وہ فرمانا جو ہمارے حق میں بہتر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. حدیث صلوات.
سامعین زیرکار، موالیان حیدر کرام، محبان آل اطہار، عاشقان عباس علیہ السلام جل فکر ہیں، اور الحمدللہ آج 7واں روز ہے آپ کی سماعتوں کی قدم بوسیوں کا شرف حاصل کرتے ہوئے ہمارے سخن آپ کے اذہان عالیہ میں راستے کو چھکا کے بعثت مصطفیٰ اور معرفت ذل قربا، بعثت مصطفیٰ سے لے کر اعلان رسالت تک اور اعلان رسالت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا سے جانے تک، اگر اعلان رسالت کی ابتدا اور ظاہری طور پر اسے یہ پہلے کہا اور ظاہری طور پر رسالت کی انتہا دیکھی جائے، اور سمجھیں نا، ظاہری طور پر رسالت کی انتہا اور ابتدا دیکھی جائے تو دو نعروں اور دو تبلیغات پر مشتمل ہے، ایک جس سے رسول نے ابتدا کی، ایک جس پر انتہا ہوئی۔ ابتدا کی اس نعرے سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ ان تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وہ سامنے والے مانتے تھے 360 خداؤں کو، اور رسول نے آ کے ایک نیا نعرہ بلند کر دیا، اور جب کئی سالوں کی زمین سازی ہوئی ہو اور ایک نیا نعرہ آ کے بلند کیا جائے تو لوگ بہت جلدی اس کو قبول نہیں کرتے، وہ مثبت بھی ہو تو لوگ اسے بہت جلدی قبول نہیں کرتے۔ اب اسی لیے ہم اپنی قوم کے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، اسی لیے معصومین علیہ السلام کی زندگانیوں سے، روایاتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنے آپ کو مہدویت کے لیے تیار کریں، کہ جب امام زمان آ کے نعرہ حق اور پرچم حق بلند کریں گے تو وہ کوئی نئی چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے، ہماری اس سے مانوسیت ہو، ہمارا اس سے انس ہو، اسی کا نام مہدویت ہے۔ تو اب نبی نے جو نعرہ بلند کیا وہ نعرہ حق تھا، اسلام کا پہلا نعرہ حق تھا، لیکن معاشرہ چونکہ اس سے آشنا نہیں تھا تو معاشرے نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ معاشرہ کہ ان کے اپنے خدا کتنے تھے؟ 360۔ سوال آپ سے، 360 تھے، نبی والا مان لیتے تو 361 ہو جاتے، جب 360 کو مانے ہوئے تھے وہ اگر ایک اور مان لیتے تو 361 ہو جاتے یا نہیں ہو جاتے، لیکن معاملہ بگڑا کہاں پہ، پرابلم بنی کہاں پہ؟ وہ 360 کو مانتے تھے اور حقیقت میں ایک دوسرے والے کو نہیں مانتا تھا۔ بابا یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہوتا ہے دینی طور پر ساتھ نہیں ہوتے، ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں، ان کے جڑے ہوئے تھے مفادات، اور یہ حقیقت ہے کسی کا خدا سورج، کسی کا خدا پتھر، کسی کا خدا جانور، حتیٰ ملتا ہے خوراک تک کا خدا تھا۔ ہاں جب بھوک لگتی تھی تو کھا جاتے تھے، حلوہ ہو یا کوئی اور ہو لیکن تھی خوراک، ٹھیک ہے، جب بھوک لگتی تھی تو کھا جاتے تھے۔ چلیے دیکھیے نا، بے وفائی کی انتہا ہے۔ چلیے آپ نے غلط خدا ہی مانا، لیکن جسے خدا مانا اس سے تو دور نہ بھاگیے۔ تقاضۂ وفا یہ ہوتا ہے جسے مان لیا جائے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑا جاتا۔ تو نبی سے محبت کا تقاضا یہ تھا اگر مان لیا جائے میدان سے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے تھے، جسے مان لیا جائے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹا جاتا۔ ہاں علی کو مان لیا نا ہم سب نے الحمدللہ، تو پھر تقاضا یہ ہے کہ پیچھے نہ ہٹا جائے، اگر مشکل بھی آ جائے، اگر پریشانی بھی آ جائے، اگر مصیبتیں بھی آ جائیں، اگر مشکلات بھی آ جائیں تو پھر پیچھے نہ ہٹا جائے۔ تو اب
کتنے بے وفا تھے، اپنے خدا تک کو کھا جاتے تھے، 360 خداؤں کے ماننے والے، ایک اپنا اپنا بنائے بیٹھے تھے، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی دکان تھی، لیکن دکانیں چل رہی تھی۔ نبی نے آ کے وہ ساری بند کروانا چاہیے، اور نبی نے نعرہ بلند کیا لا الہ الا اللہ، بنیاد اسلام یہ کلمہ، اور 2 جز پر مشتمل، ایک لا الہ، دوسرا الا اللہ۔ لا الہ یعنی کوئی خدا نہیں، الا اللہ مگر جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور رسول کے دشمن کیوں ہوئے؟ ان کے نعرے فقط اتنے ہوتے تھے، میرا خدا سورج، میرا خدا چاند، میرا خدا ستارہ مثلا، میرا خدا جانور۔ رسول نے کہا کوئی خدا نہیں، اور میرا خدا اللہ، ہاں کوئی خدا نہیں مگر میرا خدا اللہ۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جو پہلا جملہ ہے نا لا الہ، اس کی وجہ سے ہمارے 360 کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، اسی وجہ سے رسول کے دشمن ہو گئے۔ اب لا الہ کے ذریعے رسول کیا کہہ رہے تھے؟ تمہارے ہیں جھوٹے، میرا ہے سچا، تمہارے ہیں جھوٹے، میرا ہے سچا۔ یعنی 2 جز تھے کلمے کے، ایک لا الہ، دوسرا الا اللہ۔ لا الہ تبرہ تھا، الا اللہ تولا تھا، بنیاد اسلام تھا یہ جملہ۔ اور نبی نے دستور دے دیا کہ دیکھو اگر کسی سچے کو ماننا ہو تو سچے کو ماننے کا معیار یہ ہے کہ پہلے جھوٹوں کی نفی کرنا پڑے گی، پھر سچے کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اٹھتے ہاتھ سلامت رہے۔ اگر سچا خدا ہو تو دستور یہی ہے امت مسلمہ کے پاس، پہلے جھوٹوں پہ بے شمار کرنا پڑے گی، پھر سچے خدا کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر سچے نبی کو ماننا ہو تو جھوٹے نبیوں پہ بے شمار کرنا ہوگا، مسلمہ کذاب پہ بے شمار کرنا ہوگا، پھر سچے نبی کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ تو دستور مل گیا سچے خدا کو ماننے کا کہ پہلے جھوٹوں کی نفی، پھر سچے کا کلمہ، سچے نبی کو ماننے کا کہ پہلے جھوٹوں کی نفی، پھر سچے کا کلمہ۔ اور اسی طرح اگر سچے علی کو ماننا ہو تو معیار یہ ہے پہلے جھوٹوں پہ بے شمار کرنا ہوگا، پھر علی کو نہیں کرنا۔ منات، پیمانہ، اعتدال، ترازو عدالت کے سچے کو مانو تو پہلے جھوٹوں سے اظہار براءت کرو، یعنی جھوٹوں سے اپنا تعلق توڑ دو، پھر سچے کا کلمہ پڑھو۔ اور پہلا جملہ نبی کا لا الہ الا اللہ، ابتدائی جملہ لا الہ الا اللہ، یعنی ابتدا توحید سے ہو رہی ہے۔ اور ہر نبی کی تبلیغ کا مرکز و محور یہی لا الہ الا اللہ۔ جتنے انبیاء کرام آئے تھے نا وہ سارے کے سارے خدا کے لیے آئے، ان کی تبلیغات کا مرکز و محور تھا لا الہ الا اللہ۔ نازک بحث ہے لیکن آپ سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے قبول فرمانے میں۔ ایک لہجے کو روکتا ہوں، نبی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس لیے آئے تھے کہ بتائیں خدا ہے، یا اس لیے آئے تھے کہ بتائیں خدا کون ہے۔ انبیاء اس لیے نہیں آئے تھے کہ بتائیں خدا ہے، آپ حیران ہو گئے، حقیقت یہ ہے نبی اس لیے نہیں آئے تھے کہ بتائیں خدا ہے، بلکہ اس لیے آئے تھے کہ بتائیں خدا کون ہے، یہ بتائیں کہ خدا کون ہے۔ معاملہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی دامت برکاتہ انہوں نے اس کی خوبصورت مثال لکھی، فرمایا توحید فطری ہے، یعنی فطری طور پر یہ انسان عقیدہ مذہب اس کا کوئی بھی ہو، مسلم ہو نان مسلم ہو، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں بھی کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، فطرت میں سب یکساں ہوتے ہیں۔ فطرت انسان کے اندر ایسے دوڑ رہی ہوتی ہے جیسے اس کی رگوں میں خون گردش کر رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ فطری طور پر توحید کا پیڑ، میں نے پہلے جو جملہ کہا نا، نبی یہ بتانے آئے تھے کہ خدا کون ہے،
فطری طور پر اب یہاں پہ تشبیہ میں مناقشہ نہیں ہوتا، کہا کہ فطری طور پر پیڑ توحید انسان کے قلب میں لگا ہوا ہے، یعنی فطری طور پر توحید انسان کی فطرت میں ہے، تو پھر نبیوں کا کام کیا ہوتا تھا اگر فطرت میں ہے تو؟ تشبیہ پیڑ سے اس لیے دی کہ جیسے پیڑ کی سراؤنڈنگز میں اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں اور ان جڑی بوٹیوں کی کٹائی کی جاتی ہے۔ نبی اسی لیے آتے تھے کہ اس فطرت کے پودے کے ارد گرد جو جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں ان کی کٹائی کر دیں، جڑی بوٹیوں کو کاٹ دیں۔ اچھا، اسی کا نام نا عربی میں تہذیب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ باربر کے پاس سیلون پہ جا کے بال بنواتے ہیں، خطبت کرواتے ہیں نا، عربی میں اسے تہذیب کہتے ہیں، یعنی فالتو بالوں کو کٹوا دیا جاتا ہے، چہرے کے خط و خال نکال دیے جاتے ہیں، فالتو کو نکال دینا، اصل حیت میں باقی رکھ لینا، اسے تہذیب کہتے ہیں۔ جملہ بلا مالو سنبھال لینا۔ اب سمجھ میں آیا تہذیب ازا کیا ہے؟ تہذیب عزاداری کیا ہے؟ یعنی جو قابل اصلاح ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ اب اگر تہذیب عزاداری پہ بولا جائے تو اشرا درکار ہو ایک بولنے کے لیے، لیکن اتنی جلدی بھی چھوڑوں گا نہیں، کچھ مطالب تو پیش کرو نا، کچھ مصادیق تو پیش کرو۔ تہذیب ازا کیا ہے؟ تہذیب ازا یہ ہے کہ حسین کے نام کا تبرک ضائع نہ کیا جائے، اتنا لے لیجیے نا جتنا کھا سکتے ہیں، اتنی سبیل سے پانی لے لیجیے نا جتنا پی سکتے ہیں، بھائی رزق قدموں کے نیچے آئے کتنا برا ہے، اور پھر رزق حسین کے نام کا۔ تہذیب ازا یہ ہے کہ جس چوک سے آج بات رفا ہوگا انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ چوک میں بھی 3 بجے پورے، ہاں، تہذیب ازا یہ ہے کہ جس چوک سے گلی سے کوچے سے بازار سے جلوس گزرے اس کے بعد وہاں پہ پلاسٹک بیگز کا ڈھیر نہ لگا ہو۔ اچھا، آپ پھر بھی کہیں گے مولانا اس کے بغیر تو چارہ نہیں، ٹھیک ہے چارہ نہیں ہے، لیکن اسپیسیفک جگہات تو متعین ہوتی ہے نا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ادھر میں نے سبیل کی، ادھر پانی کیا اور یوں پھینک دیا، نہیں، ادھر میں نے تناول کیے نیاز کے تبرک کے لنگر کے وہ چاول اور شاپر کو اٹھایا یوں پھینک دیا، نہیں، اسے پاکٹ میں ڈال لیجیے، کیا جاتا ہے؟ تہذیب ازا یہ ہے، تہذیب ازا یہ ہے کہ اگر مجلس میں آیا جائے تو باوضو ہو کے آیا جائے۔ تہذیب ازا یہ ہے کہ دیکھیے اب یہ جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں نا، دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، میں ممکن ہے اس جملے میں بہت سے میرے شریک ہوں گے، بہت سو کے یہ موافق نہیں ہوتا، لیکن کوئی عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، میں کسی پہ بات نہیں کر رہا، کلی بات کر رہا ہوں۔ تہذیب ازا یہ ہے کہ کالا لباس زیب تن کیا جائے، دوسرے سے بھی بات بن جاتی ہے لیکن ازا کا لباس کالا ہے۔ تہذیب ازا یہ ہے کہ جب مائیں بہنیں بیٹیاں پردے دار کالے لباس میں آئیں تو زمانہ جان جاتا ہے یہ شیعہ ہے، زمانہ جان جاتا ہے یہ علی ولی اللہ پہنے والے ہیں۔ تہذیب ازا یہ ہے کہ ایسے باحجاب ہو کے گزریں کہ زمانہ گھر جا کے اپنی بیٹیوں کو مثالیں دے کہ جیسے شیعوں کی بچیاں آج گھروں سے نکلتی ہیں تو ایسے کیوں نہیں نکلتی۔ یہ تہذیب ازا ہے، یہ ممبر اس بات پہ ہے۔ تہذیب ازا یہ نہیں کہ ماتمی سنگت سے لڑتی پھرے، بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کہتا ہوں یہ حوصلہ میری ماتمی سنگتوں کا ہے، جتنا ماتم آپ کرتے ہو ہم تو اتنا لگاتار نہیں کر سکتے، لیکن فخر ہے کہ ہلکے کے ماتمی ہیں 3-3 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے، یہ تمہارا حوصلہ ہے۔ لیکن تہذیب ازا یہ ہے کہ کم از کم جملہ صاف ہو جائے گا ناگوار نہ گزرے، کم از کم بدن پہ لباس ہو پتلا ہی صحیح۔ چھوڑ دیتے ہیں بندے ان باتوں پہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن امام جمع کر سکتا ہاں پتلی سی ٹی شرٹس ایک تہذیب ازا ہے نا، پوری ماتمی سنگت پتلی سی ٹی شرٹ سلوا دے جس کے پیچھے اس ماتمی سنگت کا نام لکھا ہو، پروموشن کی پروموشن بھی ہو جائے گی،
تہذیب کی تہذیب بھی ہو جائے گی، معاشرے کے لیے بہترین امیج بھی آپ کا باقی رہ جائے گا۔ یہاں پہ بہت نہ کروں، مراج الزام کا واضح فتویٰ ہے کہ دیکھیے قمیض اتار کے ماتم بالکل جائز ہے، لیکن وہاں جہاں نامحرم نہ دیکھ رہی ہو، میں نے کوئی وہاں جہاں نامحرم نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اگر نامحرم دیکھ رہی ہو تو ماتم کرنا ہے تب بھی، لیکن پھر وہی جو سولوشن میں نے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ تہذیب ادا کیا ہے؟ مادی سنگت کو برداشت کرے، نوحہ خان کو برداشت کرے، قبلہ و کعبہ علامہ صاحب کو برداشت کرے، ذاکر کو برداشت کرے، ٹرسٹس کو برداشت کریں۔ اس لیے کہ کل میں نے کسی مقام پہ یہ جملہ کہا تھا، دیکھیے فیصل آباد ایک کل ہے، اس کی بہت سی جزیات ہیں عزاداری کے حوالے سے، کوئی بوستان کی عزاداری، کوئی علی مسجد کی عزاداری، کوئی کسی اور مقام کی عزاداری، کوئی ایک مادی سنگت، کوئی دوسری مادی سنگت۔ ہمیں جزیات نہیں کلیات کو بچانا ہے، ہمیں عزاداری کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تہذیب ادا ہے، بات پہنچ رہی ہے نا؟ تہذیب ادا یہ ہے۔ بڑے لوگ میں نے ایسے دیکھے، بڑے مومن میں نے ایسے دیکھے، 10 دن ان کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں کرتے؟ حسین کے لیے نہیں کرتے۔ ہاتھ جوڑ کے اگر 10 دن حسین کے نام پہ نماز قضا نہیں کرتے تو سال کے باقی دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ 365 دن بناوے حسین نماز قضا نہ کیجیے۔ اگر 10 دن اپنی وضع قضا ایسی کی جیسی حسین کو پسند ہے، بارش رہے، تو 365 کے 65 دن ایسے رہیں جیسے حسین کو پسند ہے۔ اگر 10 دن میں بڑے لوگ، بڑے گناہگار ہم نے ایسے دیکھے جو 10 دن گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ زمانہ 10 دن میں چھوڑتا ہے۔ بابا جب 10 دن میں گناہ چھوڑ رہے ہیں تو باقی دن بھی سال کے گناہ کو چھوڑیے نا۔ حسین تو سارا سال ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تہذیب اعضا ہے۔ یقیناً بات پہنچ گئی ہوگی تہذیب اعضا میں۔ کچھ برا لگا ہو تو معذرت چاہوں گا، لیکن سب کچھ وہ تھا جو آپ کے مولا کا کہا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ یہ تہذیب اعضا ہے۔ ہاں تو اب تہذیب کہاں سے بات چلی کہ یہ جو کٹائی کی جاتی ہے جڑی بوٹیوں کی، ٹھیک ہے، یہ تہذیب کہلاتی ہے۔ نبی بتانے آتے تھے کہ اللہ کون ہے، یہ نہیں بتانے آتے تھے کہ اللہ ہے۔ اور اس کی اگلی دلیل لے لیجیے، اسی لیے تو انہوں نے 360 خدا بنا لیے تھے۔ بھائی 360 خدا بنائے تھے یا نہیں بنائے تھے؟ اب نبی نے آ کے بتایا کہ جنہیں تم مان رہے ہو وہ خدا نہیں ہے، جنہیں میں مان رہا ہوں بنوا رہا ہوں وہ خدا ہے۔ تو پتہ چلا توحید فطری ہے۔ جتنے نبی آئے سارے اللہ بتانے آئے تھے کہ کون ہے، سارے لا الہ الا اللہ کے لیے آئے۔ اور قرآن نے جاوے اس جملے کو کوٹ کیا، جلدی کے ساتھ چلو سفر طولانی ہے، اللہ تعالی سفر مجلسی بات کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ جلدی چھوڑنے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ سفر مجلسی، منزل مجلسی، مطالب بہت سے جو آپ تک پہنچانے ہیں، بات لمبی ہوگی تہذیب ادا کے حوالے سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کسی کی بندگی نہ کرو مگر فقط اللہ کی۔ اللہ تعبدوا الا ایہ، کسی کی بندگی نہ کرو مگر فقط الہ واحد کی۔ سارے انبیاء نے اس کی تبلیغ کی، کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی۔ آدم کی تبلیغ لا الہ الا اللہ، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، ابراہیم، ایوب، یعقوب، سب کی تبلیغ لا الہ الا اللہ۔ ادھر تاریخ کے اندر جملے موجود ہے، حوالہ پہلے لے لیجیے، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، ہماری نے برادران کی بڑی اتھینٹک کتاب، 5 اجلاد پر مشتمل، عربی میں جلد نمبر 5 کلمہ ناظرہ کی بحث۔ انہوں نے ایک ورد لکھا جو ورد لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے کرتے تھے۔ وہ ورد کہ جو لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے کرتے تھے، ورد میں نے وہاں سے اٹھا کے پڑھنا ہے، لیکن پہلے اس تمہید کو ذہن میں جگہ دے دی نا آپ نے کہ نبی کس لیے آئے تھے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اور وہ ورد کیا ہے کہ جو لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر حوالہ پیش کرتے ہیں النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، شیعوں کی کتاب نے، برادران کی بڑی اتھینٹک کتاب، عربی کے اندر 5ویں جلد، اور ناظرہ کی بحث پہ انہوں نے وہ ورد لکھا ہے کہ جو لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے کیا کرتے
تھے. اب چلیے اس مقدمے کا سہارا لے. آدم کی تبلیغ کمر کر محبت لا الہ الا اللہ. نوح کی تبلیغ کمر کر محبت لا الہ الا اللہ. یحییٰ کی تبلیغ کمر کر محبت لا الہ الا اللہ. عیسیٰ کی تبلیغ کمر کر محبت لا الہ الا اللہ. ایوب کی تبلیغ کمر کر محبت لا الہ الا اللہ. میرے نبی کی تبلیغ کمر کر محبت لا الہ الا اللہ. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی تبلیغات کمر کر محبت لا الہ الا اللہ. اور اب تاریخ کے اندر جملے موجود ہیں کہ جب میرا اور آپ کا مولا علی گلیوں سے گزرا کرتا تھا تو لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے ایک ورد کیا کرتے تھے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی تبلیغ کا مرکز و محور اور نعرہ تھا لا الہ الا اللہ. اور جب علی گلیوں سے گزرا کرتے تھے لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. علی کے چہرے کو دیکھ کے لوگ پڑھا کرتے تھے. 4 سے 5 جملے یہ تاریخ کے اندر موجود ہے. ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. ما اتقى ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. ما اعلم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. اب ترجمہ ہو جائے تو پھر باہر کا لفظ آ جائے گا. ما اتقى ھذا الفتى یہ صیغہ تعجب ہوتا ہے. کتنا متقی انسان ہے. اب وہ چونکہ شعری کا ہوتا نا ان کا پھر وہ بہر میں لاتے تھے لا الہ الا اللہ. یعنی اسے دیکھ کے بندگی خدا کی کرتے تھے, خدا تک پہنچتے تھے. ما اتقى ھذا الفتى کتنا صاحب تقوی ہے لا الہ الا اللہ. ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. کتنا شجاع ہے, کتنا متقی ہے. ما عالم کتنا صاحب علم ہے. اجمل کتنا صاحب کمال ہے. تو ترجمہ پہنچ گیا. پھر لطف دیجیے گا. کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کی تبلیغ کا مرکز و محور جملہ آپ کی نظر کرنے لگے ہیں. کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کی تبلیغات کا مرکز و محور تھا لا الہ الا اللہ. اور تاریخ میں جملے موجود کہ جب میرے اور آپ کے مولا علی علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. بولیے گا تھوڑا میرے ساتھ. ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. ما اتقى ھذا الفتى لا الہ. ما اعلم ھذا الفتى لا الہ. ادھر 1.25 لاکھ انبیاء کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ تھا. اور جب علی گلیوں سے گزرا کرتے تھے لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے ما اعلم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. تو جو کام 1.25 لاکھ نبی اپنے کردار سے کرتے تھے وہ ابو طالب کا بیٹا علی اپنے دیدار سے کرتا تھا. وہ اپنے کردار سے کرتے تھے, علی اپنے دیدار سے کرتا تھا. لا الہ الا اللہ رسول کی تبلیغ کا پہلا نعرہ اور انتہائی نعرہ کیا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ابتدا لا الہ الا اللہ سے کی. غدیر نہیں پڑھنا چاہتے مطالب دے کے آگے بڑھ جائیں گے. انتہا غدیر پہ کی یعنی رسالت کی تبلیغ کی ابتدا لا الہ الا اللہ تھی اور انتہا علی ولی اللہ تھی. ابتدا لا الہ الا اللہ, انتہا علی ولی اللہ, انتہا تبلیغ رسالت. لیکن یہ جو تبلیغ رسالت کی انتہا تھی یعنی اعلان ولایت, ابتدا توحید انتہا ولایت. اور ولایت بھی دراصل توحید تک لے جانے کے لیے تھی. یعنی ولایت رک جانے کے لیے نہیں تھی, ولایت توحید تک لے کے جانے کے لیے تھی. تو اب
ایک چیز ذرا تصور کیجیے، نبی نے آ کے خدا منوایا، مان لیا، کبھی رسول کی امت میں سے بعد میں سوائے چند ایکسیپشنل کیسز کے اس کے علاوہ کبھی کسی نے خدا کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں لایا، وہاں نہیں لائے۔ ابتدا کون کر رہے ہیں؟ رسول کر رہے ہیں، خدا کے مقابلے میں کوئی نہیں لا رہے۔ اچھا، رسول خود رسول کے مقابلے میں بھی نہیں لا رہے، تو مسلمانوں پیمانہ کیوں بدلا؟ جب ابتدا کی رسول نے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں لایا، جب خود اپنی تبلیغ کی، رسالت کی، اس کے مقابلے میں کسی کو نہیں لے کے آئے، تو جب آل محمد کو دیا، جب مودت فی القربہ کی بات آئی، جب پنجتن کی بات آئی، جب کسا والوں کی بات آئی، جب علی کی بات آئی، تو پھر ان کے مقابلے میں کسی کو کیوں لایا گیا؟ اب یہ کسی کی وجہ زمانے نے خود تلاش کرنی ہے کہ آخر ان کے مقابلے میں کس وجہ سے دوسرے چہروں کو پیش کیا گیا۔ اس لیے کہ اگر خدا کے مقابلے میں کوئی خدا پیش کرتے تو اصلاً گنجائش ہی نہیں تھی، زمانے نے دھتکار دینا تھا، رسول کے مقابلے میں پیش کرتے تو بھی دھتکار دینا تھا۔ لیکن یہ معاشرے کی ستم ظریفی ہے۔ اگر تاریخ اسلام میں ابتدا میں یہ بات دیکھی گئی ہوتی کہ جو آل محمد کے مقابلے میں پیش کیا گیا اسے دھتکار دیا گیا ہوتا، آج مسلمان اتنے فرقوں میں کبھی تقسیم نہ ہوتے۔ اگر قربا کی معرفت آ گئی، آج مسلمان کبھی اتنے فرقوں میں تقسیم نہ ہوتے۔ ہاں، اگر علی جس کے متعلق 300 کے قریب قرآن کی آیتیں ہیں، جس کے متعلق سب سے زیادہ روایتیں ہیں، اس علی کو نہیں مانا گیا۔ اور خداوند متعال صحت و زندگی دے استاد معظم و مکرم مفسر قرآن قبلہ علامہ شیخ محسن علی نجوی دعوت برکاتہ قبلہ نے ایک کتاب لکھی، بہت سی کتابوں کو لکھی، موجودہ ایک کتاب لکھی عربی کے اندر ہے۔ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ میرے موضوع میں اس جملے کے ساتھ بالکل متصل ہے۔ انہوں نے جو کتاب کا عنوان دیا وہی میں بطور جملہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا نا 300 کے قریب علی کی شان میں آیتیں اتری۔ ایسا ہے یہ نہیں بھائی، کون اور ایسا ہے جس کی شان میں یہ آیتیں اتری؟ چلیے تھوڑا سید مجالس حکم ذکر علی ابن ابی طالب کے تحت سنا دیتے ہیں علی کہ کہاں کہاں قرآن میں علی آیا ہے ارادہ۔ اور دیکھ لے، میں جب پڑھتا رہوں گا تو بیچ میں ہو سکتا ہے امتحان لوں، کبھی آیت پڑھ کے اشارہ کر دوں اور آیت ختم علی پہ ہو رہی ہوگی تو علی آپ نے کہنا ہے، آیت ختم علی پہ ہو رہی ہوگی تو علی آپ نے کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، نہیں چلے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو ایسے نہیں، اگر تیز چلیں گے ورنہ میں جلدی چھوڑ دوں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم یوم ندعو کل اناس بامامہم وکل شیء آتیناہ فی امام مبین فتلقی آدم من ربہ بکلمات فتاب علیہ وکل شیء آتیناہ فی امام مبین یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون وانزلنا الحدید الحدید علی انما یرید اللہ علی وکل شیء آتیناہ فی امام مبین علی یا ایھا الذین آمنوا علی وجعلنا فی ایدیہم علی۔ جہاں جہاں قرآن میں دیکھا علی نظر آیا، اگر آیت تطہیر میں دیکھا تو علی نظر آیا، اگر آیت تنبیہ میں دیکھا تو علی نظر آیا، اگر آیت اکمال دین میں دیکھا تو علی نظر آیا، آدم کی توبہ میں دیکھا تو علی نظر آیا، صراط مستقیم میں دیکھا تو علی نظر آیا، کل شیء امام مبین میں دیکھا تو علی نظر آیا، نبأ عظیم میں دیکھا تو علی نظر آیا، ہر آیت میں علی نظر آیا۔ تو دو مصرے آپ کے حوالے، کیسے ممکن ہے میں علی کی شان لکھوں؟ پہلا مصرع آپ کے قلب میں اتاروں گا پھر دوسرا دوں گا۔ کیسے ممکن ہے میں علی کی شان لکھوں؟ کیسے ممکن ہے میں علی کی شان لکھوں؟ کیسے ممکن ہے میں
میں علی کی شان لکھوں، ارے میں کوئی خدا ہوں جو دوسرا قرآن لکھے. میں کہہ رہا ہوں علی حق، کیسے ممکن ہے میں علی کی شان لکھوں، ارے میں کوئی خدا ہوں جو دوسرا قرآن لکھوں. اچھا اتنی محبت سے سنا تو پھر علی کی زبانی بھی علی سنا دیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ نہیں ہو پائے گا لیکن بہت آسان ہے. مولا نے کہا آنا، آنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا میں. آگے جو القابات ہے موسٹلی آپ نے سن رکھے ہیں، لیکن علی کی زبانی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ترجمہ نہیں ہو پائے گا. آپ نے القابات سنتے جانا ہے اور لطف لیتے جانا ہے. اور جیسے آپ آیتوں میں میرے ساتھ چلے تھے نا، آخری لقب، آخری میں آپ پہ چھوڑوں گا، آخری آپ پہ چھوڑوں گا. اس کے آخر میں علی آتا ہے، وہ علی آپ نے کہنا ہے، ایک علی فقط آپ نے کہنا ہے، باقی میں کہہ دیتا ہوں. علی نے فرمایا انا امیر المومنین، انا لسان الصادقین، انا وزیر المصطفیٰ، انا خازن علم اللہ و مختار من خلقی، انا قائد السابقین الی الجنۃ، انا قاضی بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا الذی ابو سید فی الجنۃ، انا الذی اخرج جعفر الطیار فی الجنۃ عند الملائکۃ، انا قاضی الرسول، انا آخذ له بالیمین، انا حامل سورۃ التنزیل الی اہل مکہ بامر اللہ تعالی، انا الذی اختارنی اللہ تعالی من خلقی، انا عبد اللہ المتین الذی امر اللہ تعالی خلقه ان يعتصموا به في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. انا نجم الله ظاهر، انا الذي تدعوه ملائكة السماوات، انا لسان الله ناطق، انا يد الله الكبير، انا وجه الله تعالى في السماوات، انا جنب الله ظاهر، انا الذي قال الله تعالى في وفي حقي فالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. انا عروة الله المسكنة لا انفصام لها، انا باب الله الذي يعتمده، انا علم الله على الصراط، انا بيت الله من دخله كان آمنا ومن تمسك بولايتي ومحبتي امن من النار. انا قاتل الناكسين والكاسدين والوارثين، انا الذي قال الله تبارك وتعالى فيا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. انا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي المولى. انا الذي قال فيا الامين جبرائيل لا سيف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی دی محبت تڑکلا او ہاتھ چکے تجھے فائدہ ہی کوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، یزیدیت، بابا کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. آمین. اللہم صلی علی محمد برائے صحت و سلامتی فرمائے حق و وعدے بلند کا صلوات. علی جہاں دیکھو علی. تو جو جملہ میں پیش کرنا چاہتا تھا استاد معظم کی وہ کتاب کہ جو انہوں نے شان علی میں لکھی اور اسے بطور جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. 300 کے قریب آیتیں علی کی شان میں اتری، سب سے زیادہ روایتیں علی کی شان میں اتری. کتاب کا ٹائٹل ہے علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ، اور اسی کو میں نے بطور جملہ پیش کرنا ہے جو گفتگو کے ساتھ بالکل متصل ہے. اگر بالفعل علی کی شان میں 300 کے قریب جو آیتیں اتری ایک بھی نہ اتری ہوتی، بہت بڑا جملہ ہے سمجھیے گا، اگر ایک بھی آیت شان علی میں نہ اتری ہوتی، جو سب سے زیادہ روایتیں علی کے لیے آئیں ایک بھی نہ ہوتی، اگر ایک بھی آیت نہ اتری ہوتی، ایک بھی روایت شان علی میں نہ ہوتی،
تو بھی علی کی ذات اس قابل ہے کہ علی کو پہلا امام مانا جائے. علی مل کے حیدری علی امام بنص صفات ہی. نص کہتے ہیں 100% کو جہاں احتمال خلاف نہ ہو. اب لفظ سمجھیے گا کیا کتاب کا ٹائٹل ہوئی ہے جو پہ علی الامام بنص صفات ہی، یعنی 100% علی کی صفات ایسی ہیں جیسی امام برحق میں ہوتی ہیں. وخصائص ذات ہی، اور ذات علی کے خصائص اس قابل ہیں کہ علی کو امام مانا جائے. اور یہی تو خلیل بن احمد فراہیدی نے کہا تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ علی امام کل ہے، اس نے معاملہ سارٹ آؤٹ کر دیا 2+2 4 کے جیسا سمپل کر دیا. اس نے کہا احتیاج الکل الیہ تو عدم و احتیاج ہی الی الکل دلیل علی انہ امام الکل. اس نے کہا ساری کائنات کا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے علی کے دروازے پہ آ جانا اور علی کا کسی کے دروازے پہ نہ جانا، یہی دلیل ہے کہ علی امام کل ہے. مل کے آخری علی پڑھنے والے پہ کھائے دلیل برائے تعبیر حجت گوڑا حدیث سلام. احتیاج کل الیہ وعدم احتیاج ہی الی الکل. کل کا اس کی طرف آنا، اس کا کسی کی طرف نہ جانا، دلیل علی انہ امام الکل. یہی دلیل ہے کہ یہ امام کل ہے. اس کا بیٹا حسن امام کل ہے، اس کا بیٹا حسین امام کل ہے، اس کے 11 بیٹے امام کل ہیں. لیکن جو اس کی نشانی تھی اس حسن کو زہر دیا گیا. اجر کمان اللہ. ایک یتیم کا تذکرہ ہے. بی بی لیلا، بی بی رباب سلام اللہ علیہا، یہ دونوں بیویاں جب کربلا میں آئیں نا تو اور رنگ میں آئیں. اور بی بی ام فروا سلام اللہ علیہا جب آئیں تو اور رنگ میں آئیں، اس لیے کہ بی بی ام لیلا ام رباب سلام اللہ علیہا جب کربلا میں آئیں تو حسین موجود تھے، دونوں کا حرم موجود. لیکن جب بی بی ام فروا کربلا میں آئیں تو 12 سال ہو چکے تھے فروا کو بیوہ ہوئے. اور اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو کسی مستور کی اور وہ بیوہ ہو جائے، ساری امیدوں کا مرکز و محور وہ اولاد ہوتی ہے کہ اس سے مجھے اس کے مرحوم باپ کی خوشبو آتی ہے. اور اگر یتیم قاسم جیسا ہو، شوہر حسن جیسا ہو، آخری وقت میرے مولا حسن کا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے. اس وقت بھی مولا نے فراموش نہیں کیا. ایک مرتبہ بی بی ام فروا کو بلایا اور ایک وصیت تحریر کر کے دی بصورت تعویذ یا وصیت کہیں یا تعویذ کہے، بیوی کے حوالے کر دیا اور کہا دیکھو جب پریشانی آ جائے نا اس کو کھول دینا. اور اس کے حد سے اس جملے کو سننا. حسن کی شہادت کے تقریباً 12 سال بعد کربلا وبا ہوئی. 12 سال گزر گئے تھے، ایک بار بھی بیوی نے وہ وصیت یا تعویذ نہیں کھولی. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ حسین کے گھر میں رہتی تھی، کوئی مشکل کبھی نہیں آئی تھی. جس قاسم کا حسین جیسا چچا تھا اس پہ کسی مشکل نے کیوں ٹوٹ پڑنا تھا؟
وہ تعویذ بندھا رہا، وہ وصیت محفوظ رہی، اور عزادارو آ گئی کربلا، آ گئی شب عاشور۔ ہر بیوی اپنے بچے سے کہتی تھی کل پہلے تو نے قربانی دینی ہے۔ قاسم کی ماں نے قاسم کو جب سمجھایا، حضرت قاسم علیہ السلام آئے ہیں چچا حسین کے پاس، بلا تشریف حسین مناجات میں مشغول تھے، محسوس کیا کہ کوئی میرے قریب میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھا تو قاسم بھیا حسن کی نشانی، کہا بیٹے قاسم رات کے اس پہر تمہیں ماں کے پاس ہونا چاہیے۔ کہا چچا ماں نے ہی تو بھیجا ہے۔ ماں کہتی ہے چچا سے پوچھ کے آج صبح قاسم کی قربانی کب ہے؟ حضرت حسن علیہ السلام کی نشانی تھی، مولا حسین نے جواب نہیں دیا۔ قاسم علیہ السلام نے پھر پوچھا، بھتیجے کا سر چومنے لگے، کہا تجھ سے تو مجھے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے۔ پھر بھتیجے کا وہی اصرار، اب حسین نے جواب کس رنگ میں دیا، کہا بیٹے کل تو علی اصغر بھی مارا جائے گا، نام اصغر کا آیا، ہاشمی غیرت تھی، تڑپ کے رہ گیا۔ کہا چچا فوج اشکیا خیام پہ حملہ کریں گے، ارے حسین کیسے بتائے، خیام پہ نہیں اصغر میدان میں۔ اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرے، ان سینوں پہ رحم ہو، اور جن کے قلب حزن میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان پہ بھی رحم کرے، جن کے چہرے اتر رہے ہیں اللہ ان چہروں پہ بھی رحم کرے۔ ہاں زدارو، پس وہ حسین علیہ السلام کو اجازت قاسم کو دینی پڑی، لیکن دینی کیسے پڑی؟ جب بھی قاسم جاتے تھے حسین روکتے تھے، ماں ایک ہی بات کہتی تھی، قاسم ابھی زندہ کیوں ہے، ابھی زندہ کیوں ہے؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے۔ اچانک بیوی کو خیال آیا، جب حسن مولا کو زہر ملی تھی تو مجھے کہا تھا اسے سنبھال لو، یہ ٹکڑا سنبھالو، وصیت یا تعویذ، اور جب مشکل بن جائے اسے کھول لینا۔ ارے اس سے زیادہ مشکل کون سی ہے؟ عزاداروں کھولا اسے، اور کھول کے بیوی کی خدمت میں آئی ہیں۔ ایک جملہ کہوں، اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر چکا ہو، کئی برس گزر جائیں، 10-12 برس کے بعد گھر سے اس بہن کو بھائی کی کوئی پرانی تحریر ملے گا، وہ باقی بہن بھائیوں کو بلاتی ہے، آؤ دیکھو بھیا کی نشانی ملی ہے۔ عزاداروں کوئی 12 برس بعد زینب کو بھیا کی تحریر ملی، لیکن تحریر کہہ یہ رہی تھی، میرے قاسم کو، قاسم و حسن کو حسین پہ قربان ہونے کی اجازت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب وہ تحریر مولا حسین کے پاس پہنچی، اب حسین روک نہیں سکتے تھے، قاسم کو تیار کیا گیا، بی بی سلام اللہ علیہا وہ امامہ لائیں جو حسن مولا علیہ السلام کا تھا، حضرت قاسم کو وہ امامہ پہنایا گیا۔ عزادارو عمر تھی 13 برس، بلا تشبیہ جب گھوڑے پہ سوار کرنا تھا نا، دیکھیے گا میری طرف، حسین نے قاسم کو اٹھا کے سوار کیا، اس لیے کہ قاسم اتنا چھوٹا تھا۔ عزادارو اب میدان جنگ میں آیا، حسن کا یتیم جنگ کر رہا ہے، شامی پہلوان کے 7 بیٹے فنار کیے۔ اب ان لائنوں نے کہا مل کے حملہ کرو، ارے گھوڑے دوڑے، فوجوں نے مل کے حملہ کیا، آواز دی چچا اور قاسم کی مدد کو آئے۔ عزادارو حسین جو اکبر کے لاشے پہ گرتا سنبھلتا گیا تھا، قاسم کے لاشے پہ ایسے پہنچا جیسے شاہین پہنچتا ہے، لیکن حسین کے پہنچنے سے پہلے دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگ گئے تھے، قاسم کا لاشا۔ اجرکم اللہ، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا تھا،
हुसैन वाला के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए। कासिम दोनों के साथ शरीक हुआ। हसन के जिगर के टुकड़े कटे थे ना जब कासिम का लाशा पामाल हुआ। बाबा जैसी शहादत मिली, अजरत वल्लाह। और जब लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, चचा जैसी शहादत मिली। अदादार हुसैन सराने पहुंचे हैं, कासिम का सर लिया। कासिम ने आंखें खोल के कहा मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। अरे पहुंचे तो हुसैन है, कह रहे हैं मेरा बाबा आ गया। जवाब यही है ना कि सिर्फ हुसैन नहीं आए, अरे मदीना छोड़ के हसन भी आए, बतूल भी आई। अदादार मेरे रात के आखिरी मौला फरमाते हैं मेरा सलाम उस शहीद पर जिसकी दाएं की पसलियां पाए चली गई थी और जितना कासिम बच गया था। अब आने समेत के हुसैन तैयार में ले आए, बीबियों को बुलाया और बीबियों में फरमा जमाई। कहा बीबियों और मुझे मुबारकबाद दो, मेरी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल। अल्लाह